سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی مہینے کے آخر میں اختلافات روایت کے بعد آخر ہو یجق محرم الحرام ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے مل کے زندگی گزاری ہے۔ میری باتوں پہ غور کریں، بے شک دونوں کی عظمتیں کس سے ہیں؟ صحابہ کو عظمتیں کیوں ملی ہیں؟ وہ عظمتوں کے لائق اور مالک کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت حضور سے ہے۔ سبحان اللہ، اور اہل بیت اطہار کو عظمتیں عزتیں شانیں کیوں ملی ہیں؟ ان کی نسبت بھی حضور سے ہے۔ اللہ اللہ، تو ہم اہل سنت، میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے دور ہیں، اور میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور اگر میں صحابہ سے لے کر اس دور تک دیکھتا ہوں اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنی اہل سنت کی جماعت کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل وہ ہیں جو دھڑکتے ہیں تو ان کی دھڑکن میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، اللہ کرے کہ آپ میری باتوں کو سمجھے ذرا غور سے۔ ماشاءاللہ، حق ہے جی، حق ہے۔ ہمارا مزاج مختلف ہے، ہمارا نظریہ مختلف ہے، ہمارے عقیدہ مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے۔ ہم حضور کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے ہمارا ایمان ہے، کیا اس کی محبت، اس کا ادب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بے شک، جی جی، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ حق ہے، حق ہے۔ اب یہ سوچیں ذرا، بھئی میرے پاس چھوٹا سا اختیار ہے، میں اپنے باپ کو ماں کو دشمنوں کے قریب قبر نہیں بنانے دیتا، غلط تو نہیں کر رہا؟ جی جی، بے شک، اللہ یا میرے ماں باپ کے جو دشمن ہیں رشتہ دار کیوں نہ ہوں، کتنے واقعات ہیں، نہیں بھائی ہمارا دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہے، قبر اور جگہ بنائیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بھئی میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، چھوٹی سی طاقت ہے، چھوٹا سا اختیار ہے، ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ قبر نہیں بناتے اور اپنے ماں باپ کے دشمنوں کو قریب قبر بنانے نہیں دیتے۔ تو آپ ذرا خود سوچ لیں، ذرا غور کریں کہ جو حضور کے قریب اگر دشمن تھے تو صحابہ اتنا کمزور ہو گئے تھے، حضرت علی مصطفیٰ اتنا کمزور ہو گئے تھے، آگے آگے اجازت مانگنے والے تو وہ خود تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہاں سرکار جی، میری بات سمجھو، سبحان اللہ، وہ تو خود قریب تھے۔ اللہ اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے اجازت مانگنے والوں میں سیدنا علی مصطفیٰ شامل ہیں، اور تدفین کے لمحات میں جب حضور کے روضہ انور میں سیدنا عمر بن خطاب کی تدفین ہو رہی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک بندے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے جب پیچھے دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تدفین کے لمحات میں بھئی مولا علی شیر خدا ہے، ان کو اللہ نے بڑی طاقت دی، بڑی قوت دی۔ اگر مرحب دنیا کا عرب کا بڑا طاقتور پہلوان جس پہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا، حضرت علی کے ایک وار نے سر سے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کا وجود 2 ٹکڑے نہیں ہوا۔ جس گھوڑے پہ طاقتور گھوڑے پہ سوار تھا حضرت علی مصطفیٰ کی تلوار نے اس سے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ تو یہاں سوچئے ذرا، اللہ اللہ، جس کا لقب ہو شیر خدا اور جس کی تلوار کی طاقت اور ضرب پوری دنیا مانگتی ہو، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ کھڑا ہے اس میں، اس نے نہیں کہا
بھائی کہاں سلا رہے ہو, کہاں قبر بنا رہے ہو؟ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کی ذات پہ راضی ہوں. رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, حضور کے رسول ہونے پہ اور دین کے دین ہونے پہ راضی ہوں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے. کیا بات ہے, نام آنے سے ابو بکر عمر کا نام اگر علم بگڑتا ہے تحلیل سنائے علم بگڑتا ہے تحلیل سنائے ہوئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کا سارا نعتیہ کلام ایک طرف, اللہ کی قسم یہ شعر ایک طرف. نام آنے سے غور کریں. ٹھیک ہے نا, بڑے موقع پہ بھائی عمران صاحب نے شعر پڑھا, اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو عزیزان گرامی, ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت ہے, اور نبی رحمت نے خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا ومن احبہم فبحبی. میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, تنقید کا نشانہ نہ بنانا. جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی انہوں نے میرے ساتھ محبت کی, اور یہی محبت کے الفاظ حضور کے اہل بیت کے لیے بھی ہیں. من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سوچئے ذرا, غور کیجئے. تو میرے عزیزان گرامی, میں عرض کر رہا تھا حضور رحمت عالم نے جس زبان نبوت سے صحابہ کی تعریف کی ہے اسی زبان نبوت سے اہل بیت کی تعریف کی ہے. اگر قرآن میں آیات بینات صحابہ کی عظمت میں ہیں تو قرآن مجید میں آیات بینات اہل بیت کی عظمت میں ہیں. لیکن ایک اعزاز حضرت عمر بن خطاب کو یہ بھی حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے. دنیا کائنات میں بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, حضرت عمر بن خطاب وہ ایسے ذہین ترین آدمی تھے جن کی رائے بنتی تھی کہ ایسے ہونا چاہیے, اللہ قرآن نازل کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 21 کے قریب آیات بینات ایسی ہیں, 21 کے قریب آیات بینات ایسی ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا, ادھر ان کے دل میں خیال آتا ہے, ادھر عرش کا رب آیت نازل کر دیتا. کاش ہم امت کو سمجھ آ جائے. میں 2-4 عرض بھی کر دیتا ہوں. پردہ نہیں تھا ابتدا میں, کوئی حکم نہیں تھا. نبی رحمت کی بیوی بھی باہر آیا جایا کرتی تھی. حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا یہ بڑے مقام والی ہیں, بڑے مرتبے والی ہیں, بڑی عظمتیں ان کی ہیں کہ یہ دامن نبوت میں آ گئی ہیں, نکاح کی وجہ سے امت کی مائیں بن چکی ہیں. کاش اللہ پردے کی آیت نازل فرما دیتا. حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا, ذرا غور کیجئے, تو ان کے دل میں خیال آیا, اللہ نے آیت نازل فرما دی اے نبی کی بیویوں پردہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ ٹائم تیزی سے آگے جا رہا ہے. چلو بہرحال ایک اور آیت. شراب عقل کمزور ہوتی ہے, غیرت ختم ہوتی ہے, حیا کم ہو جاتی ہے, انسان میں شرم و حیا کا فقدان ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن صحابہ پیا کرتے تھے شراب کیونکہ حرام نہیں تھی, یہ سمجھ لیں, شراب ابھی حرام نہیں تھی, نہ اللہ نے حرام کی نہ حضور نے حرام کی. حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا کاش اللہ شراب حرام کر دیتا. ادھر ان کے دل میں خیال آیا, ادھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
21 کے قریب آیات بینات ایسی ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا, اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. ذرا آپ غور فرمائیں وہ کتنا عظیم آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے دور خلافت میں سب سے نمایاں بات عدل و انصاف تھا. ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا میرے عمر کا تذکرہ کیا کرو, ان کا تذکرہ کرو گے تو عدل و انصاف کی بات ہوگی. اس زمین پر میں کہہ رہا ہوں, اس دھرتی پر مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, پوری کائنات میں نبی رحمت کے بعد, انبیاء کے بعد جو انصاف کائنات میں دنیا نے دیکھا ہے وہ فاروق اعظم نے قائم کیا. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى